آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا۔ ڈی ایس پی صاحب تھے، تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اسی کام کے لیے۔ جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دن گزار کے آئے ہیں اور آج میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور پہلی پوڈ کاسٹ ہے جیل کے بعد، قید کے بعد۔ اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور تمام علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پر اب رحم کریں۔ اب یہ غداری کے، یہ کافر اور مسلمانی کے، یہ توہین کے، کب تک ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم جھوٹے الزام لگاتے رہیں گے؟ سچ ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، ہماری ریڈ لائن ہے وہ، لیکن جھوٹے الزام تو نہ لگائیں۔ اور علماء تو اب خود بھگت رہے ہیں، اگر علماء محفوظ نہیں ہیں تو میں کہاں ہوں؟ میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھ پر کوئی جھوٹا الزام لگ گیا، سچے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن اگر مجھ پر جھوٹا الزام لگ گیا تو مجھے کون بچائے گا؟ اور جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 103 دن کی قید کاٹنی پڑی ہے، میرے لیے تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کیا کہوں، میں تو پھر عمر بھاری اندر رہوں گا۔ اور کئی ہیں جن سے مل کر آئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں آپ سے ویسے تو بڑے سوالات ہیں آج آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں، اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں، پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھٹی صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے میری غیر موجودگی میں جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا انشاءاللہ حوض کوثر پر۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مظلوم امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک۔ باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں۔ لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں اوائڈ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا، جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں، ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا۔ نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے۔ بالکل، اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا، جی جی، اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے۔ میں نے سرے راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا۔ اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے۔ اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی، تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا۔ تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا، تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے، جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے، اور ایک ساتھ ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں۔
ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر تاب ہے ہماری ریاست کے, اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے, تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال, جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب کا, مولانا فضل الرحمان کا, میرا, تو وہ لسٹ ہر سال نکلتی ہے. تو ہم تو عادی ہیں, تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ. ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کوئی دیکھ لیں, فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نا کسی جگہ پہ چلے جائیں. میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں, وہاں میٹنگ ہے اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں. ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے, تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا, اور اسی کام کے لیے. جی جی, وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کلعدم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکت کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ, اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا, بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا, ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں. ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں, تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے, وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں, لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی, یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا. گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے, اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی, چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں, ان کے مالی ان کو قتل کر دیں. اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی, ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے, لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے, ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ. تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, یہ ان کے جانشین تھے, وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے, پرچہ ان کے ہاتھ میں. جی جی, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا, یہ پینک کر کے, حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں, آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں, مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا, جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا, کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں, موت کی چکی جسے کہتے ہیں, وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا, اور وہ 30 دن کے نوٹس, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10-12 دن کا, میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے. آپ نے یہ پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو, یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں. ہاں جی, وہاں پہنچ گئے. اچھا, اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی. اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی, اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا, یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع. یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ بھی جھوٹ لکھا. اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. ہاں جی, انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے نہیں, میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے, اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا, شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں, لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا. اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے, جیل کے اندر ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. اچھا ذرا یہیں رکیے گا, حافظ آباد جانے سے پہلے یہیں رکیے گا. اچھا آپ کو پہلے لے جایا گیا ڈی سی آفس, ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے. پھر لے جایا گیا ڈی پی او آفس, وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیلم جیل پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ. اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگنا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں تو پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ, نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے, ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی. میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے, الرحمن علی العرش استویٰ. وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں. جی نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے. اچھا کیوں پھنسایا گیا آپ کو, کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے, وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے, مستقبل میں بھی کریں گے. بل مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا. یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا مجھے انآفیشلی بتایا آپ بہت ذہین آدمی ہیں, اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا, کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے نہیں. ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن جی میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن, ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کی میں نے لیکچر میں دیکھی. جی حضرت آپ نے کہا تھا. اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے. میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں, پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن, کوئی قیاس آرائی, کوئی ٹیوا, کوئی قیافہ. میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے, بس میں یہ کہوں گا, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی. جی بالکل. اچھا اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MPO کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی, اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرس ہیں وکلاء, انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا, انتہائی بزدل آدمی تھا, اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی, اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے, یہ والے وکیل صاحب نہیں جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے جو بار کے صدر بھی ہیں, ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے DC کے اوپر, اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر, کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ DC کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے, پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا, میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا مقدمہ, اتنا حساس نوعیت کا, تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کٹنی چاہیے, بالکل نہیں کٹنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے. رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت, یا آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی, آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی بھی ہے نا, ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں. اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت, ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی ان کو, وہ بھی نہیں ہے. باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے,
اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے, انہوں نے مل کے خود کش حملہ کیا ہے, اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اچھا میں اس طرح بعد میں آتا ہوں. اچھا لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے. جی ہونے چاہیے. ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں. اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا, اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی. سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے, سجیسٹ کیے تھے, کئی سال پہلے اس میں میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا, جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے, پوری ویڈیو لے کے آؤ, آدھے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو لیں گے. ٹھیک. دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا فورینسک کروائیں, AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی قطع بری تو نہیں کیا گیا, کٹنگ تو نہیں ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے, تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائے کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے, تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. FIR پھر بھی نہ کاٹیں اور علماء اسے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا, پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرالری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے, اسرائیل عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے, آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں. لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ تو انہیں رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے. اندازہ کریں بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے چیز پر. اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے. جی نابینا توہین مذہب میں, اس نابینا نے کیا کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے, وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہودگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. اچھا اب کیا فیلنگس تھیں ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیل سے حفظ آباد جیل جائیں, کیا فیلنگس تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا, اللہ کو یاد کیا کہ آپ, لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگس تھیں؟ دیکھیں عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے, میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ونریبل ہوں, بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے, آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں, اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو DSP تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں, اس وقت مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے ہیں. وہ کس نے غائب کیے ہیں, خود غائب کیے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. کئی تو خود بھی غائب ہوئے ہیں. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ.